کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہ جانتا ہے میں اس کا رسول ہوں اور اس کا جاننا میرے لیے کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اللہ تو جانتا ہی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور میرا معاملہ اسی کے ساتھ ہے، وہ جانتا ہے، لہذا میرا جو بھی معاملہ اس کے ساتھ صاف ہے۔ باقی یہ کہ جو علم جن کو دیا گیا، جن کے پاس علم کتاب ہے، وہ بھی جانتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ نوٹ کیجئے، یہ جو 6 سورتیں آئی ہیں ان میں سے پہلی 3 میں الف لام را تھا، چوتھی میں الف لام را، درمیان میں میم اور آ گیا سورہ رات کے اندر، الف لام میم را۔ پھر یہ 2 سورتیں ہیں جو الف لام را کی آ رہی ہیں، سورہ ابراہیم اور سورہ حجر۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے جو اے نبی ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ نوٹ کر لیجئے، اندھیرے ہمیشہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں ظلمات جمع میں آئے گا، نور واحد میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور آپ کا یہ نکالنا جو ہوگا لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں ان کے رب کے اذن سے، الی صراط العزیز الحمید، اور گویا کہ یہ مترادف ہے اس ہستی کے راستے کی طرف نکالنے کے کہ جو زبردست ہے، خوبیوں والا ہے، ستودہ صفات ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ رعد میں آپ نے دیکھ لیا کہ رسولوں کا تذکرہ نہیں آیا، کہیں وہ مضمون نہیں آیا، جس طریقے سے کہ سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا، وہاں تو پھر بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا اور کچھ اور انبیاء کے نام تھے، لیکن سورہ رعد خالص جو ہے سورہ رعد وہ التذکیر بآلاء اللہ پر مشتمل تھی۔ اس میں آپ دیکھیں گے ذرا مختلف انداز میں رسولوں کو تذکرہ ہوگا لیکن جمع کے صیغے میں، اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہوگا، اسی لیے سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ الذی، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالنا، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے ہے، جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، وویل للکافرین من عذاب شدید، اور بڑی تباہی اور بربادی ہے اور مصیبت ہے کافروں کے لیے بڑے عذاب سے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ اب یہ ذرا سول سرچنگ موقع ہے، ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں جھانکے، کہیں یہ الفاظ ہم پر تو منطبق نہیں ہو رہے۔ ہماری ایلوکیشن کیا ہے، وقت کی، صلاحیت کی، قوت کی، اصل ایمبیشنز کیا ہیں، ترقی کہاں کرنی ہے، کس چیز کے حصول کے لیے دن رات ایک ہے، بھاگ دوڑ ہے، خون پسینہ ایک ہے، کس لیے؟ آخرت یا دنیا؟ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، آج بھی روکتے ہیں۔ کوئی نوجوان ہے وہ زندگی کا رخ بدلنا چاہتا ہے، اس کے والدین کہیں کہ تمہاری مت ماری گئی، دماغ خراب ہوا تمہارا، تم اپنے کیریئر کی فکر کرو، تم اپنے مستقبل کی فکر کرو، تم پروفیشن کی فکر کرو، تمہیں یہ کیا دماغ میں فطور آ گیا ہے، کس کام میں لگ گئے؟ یہ دنیا یصدون عن سبیل اللہ، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو موڑ کر لے جائیں۔ جن کاموں میں ہم نے اپنی زندگیاں گلا دی ہیں انہی کاموں کے اندر یہ بھی لگے رہے۔ اولئک فی ضلال بعید، یقیناً یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی قوم کی زبان ہی میں، یعنی اس کے پاس جو وحی آئی وہ اس کی قوم کی زبان میں آئی۔ حضرت موسیٰ کو کتاب دی تو عبرانی میں دی جو کہ اس کی قوم کی زبان تھی، اور کسی قوم میں جو بھی نبی آئے ہوں گے وہ اس قوم ہی کے اندر ان کے لیے کوئی بھی ہدایات آئی ہوں گی، وحی آئی ہوگی، نصیحتیں آئی ہوں گی، ان کی زبان میں آئی ہوں گی، لیبین لہم، تاکہ وہ پوری طریقے سے واضح کر دیں ان کے لیے۔ اجنبی زبان ہو، زبان کا جو ہے وہ حجاب درمیان میں ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوتا، پورے طور سے بات آپ پہنچا نہیں سکتے۔
فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور اس میں یشاء جو ہے دونوں جگہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آ جائے گا۔ اللہ گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے گمراہی حاصل کرنا، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو بھی اپنی آیات کے ساتھ نشانیاں دے کر کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو خبردار کرو، انہیں نصیحت کرو، انہیں یاد دہانی کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے۔ آج ہمارے اس درس میں وہ انباء الرسل کی اصطلاح بھی آ گئی جو کثرت سے میں استعمال کر رہا تھا، اور یہ تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کے حوالے سے تذکیر۔ یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوض الکبیر میں قرآن مجید کے مضامین کی تقسیم کی ہے، تو ان میں سے مثلا ایک مضمون یہ ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کے حوالے سے، اس کی نشانیوں کے حوالے سے یاد دہانی۔ ایک التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کے حوالے سے، خاص وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے جو ہے وہ صادر ہوئے اور نافذ ہوئے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر کرنے والا ہو۔ صبار اور شکور یہ دونوں جو ہے کمپلیمنٹری ہیں۔ کوئی تکلیف آئے، ناگوار صورتحال ہو تو صبر کرے، کوئی نعمت ہے، خوشحالی ہے، فراوانی ہے، آسان ہے، آرام ہے تو پھر اس پر شکر کرے۔ تو صبر و شکر اور شکر و صبر یہ دونوں جو ہے کمپلیمنٹری ہیں، اور یہ بندہ مومن کے لیے یہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت اس کی ہر وقت ہونی چاہیے۔ لیکن دونوں میں مبالغے کا صیغہ آیا، صبار اور شکور۔ شکور بھی مبالغے کا صیغہ ہے مفعول کے وزن پر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ کی ہوئی تم پر، جبکہ اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں مبتلا کر کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈال دیتے تھے، ذبح کر ڈالتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، اور جب یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے، میرا حق مانو گے، میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میں اور دوں گا اور بڑھاؤں گا، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم کفر کرو گے، کفران نعمت کرو گے، ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر ان عذابی لشدید، تو یقیناً پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، اور موسیٰ نے یہ بھی کہا دیکھو اگر تم، نہ صرف تم بلکہ جو بھی زمین میں ہے سب کے سب کفر کریں اللہ کا، سب کے سب ناشکری کریں، کفر کریں، فإن اللہ لغنی حمید، تب بھی اللہ جو ہے وہ تو غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اور حمید ہے، اور وہ بہت ہی اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس آ نہیں گئی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود، وہ قوم نوح اور عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، اور بہت سی ایسی اور قومیں تھیں جنہیں نہیں جانتے کوئی بھی سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں ڈال لیں، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جو کچھ تم نے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر کفر کر رہے ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جو چیز کی تم ہمیں بلا رہے ہو جس چیز کی طرف، اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں۔ یہ آیت انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی پڑھ لیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔